اس شہر کے اندر خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ایف سی کالج کی تو قذافی اسٹیڈیم ایف سی کالج کی زمین پہ بنا ہوا ہے. بالکل صحیح. یہ یو سی ایچ تک ان کی زمین تھی. جب مہاجرین پارٹیشن کے وقت آئے تھے تو یہاں پر کیمپس لگے تھے اور اس وقت کے جو فارمن کرسچن کالج کے پرنسپل تھے انہوں نے وہ جگہ دی تھی. اب آپ کے سامنے ایوارڈ لینے کے لیے آئیں گے پنجاب یونیورسٹی کے عبرانی ڈپارٹمنٹ سے پادری پروفیسر ٹونی ولیم. سیری اور آسودگی مل جائے. بالکل مذہب کی طرف، خدا کی طرف یا کسی اور طرف جاتا ہے تاکہ اسے کسی طریقے سے سیری اور آسودگی مل جائے، یا پھر وہ اپنی روحانی سمت کا گلا ہی گھونٹ دیتا ہے کہ وہ شراب، نشے اور اس طرح کی دیگر چیزوں میں نیگیٹیوٹی کی طرف، نیگیٹیو اپنی جو روحانی حالت ہے اس کو ایک دم سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں جب آپ کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے ایک بہت زبردست بات یاد آئی کہ مسیح خداوند جو ہیں جب وہ پہلی مرتبہ انہوں نے منادی کا کام شروع کیا تو انہوں نے ایک حصہ پڑھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ سائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں. واہ واہ واہ، بے شک. تو روحانی آسودگی جو ہے وہ تو خدا کی ذات دے سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا یہ انسان کے جسمانی پہلو سے زیادہ اس کے اس حصے کی تعمیر کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے جو کہ دراصل ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. بالکل. ہم اپنے آپ کو سجانے میں، بنانے میں، سنوارنے میں صرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ظاہری ذات کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے، جو کہ حقیقت ہے، اس کی طرف کبھی کبھی ہماری نظر جاتی نہیں. بالکل. حالانکہ اگر وہ پیاسی رہے گی تو انسان کی ساری تیاری جو ہے وہ بیکار ہوگی، اور اگر وہ کسی طریقے سے خدا کی ذات کے عرفان سے معمور ہو جائے گی اور اس کی پیاس جو ہے وہ کسی حد تک اپنی آسودگی کی طرف رواں ہوگی تو پھر انسان جو ہوگا پھر وہ معیاری انسان ہوگا. بے شک. اور پھر وہ دوسروں کے لیے بھی سوچے گا، دوسروں کے لیے دینے کے لیے بھی تیار ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی مسیحی ہیں، خواہ اکثریت میں ہوں خواہ اقلیت میں ہوں، ہم مسیح خداوند کی ان تمام باتوں کو جو مسیح خداوند کے آپ نے پہاڑی واز کا ذکر کیا جس کے بیچ میں انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ انہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو کہ شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ مسیح کی پیروی کریں. میں جو ہندوستان کے مہاتما گاندھی ہیں ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمپلیٹ ایک مینیفیسٹو ہے جو کہ کسی بھی ریاست کی کامیابی کے لیے دیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. جو جناب مسیح نے وہاں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ سب میرے حساب سے تو بہت بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، روحانیت میں بھی بہت آگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہلو کی طرف اس پروگرام نے توجہ دلوائی ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے نا تو ایک دم سے دل کا ماحول بدل گیا، کیونکہ کہیں قوالی چل رہی ہے، کہیں پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، یعنی کہ وہ جو ماحول آج ہم کہیں بھلا بیٹھے ہیں، کہیں فراموش کر بیٹھے ہیں، وہ ماحول ایک دفعہ پھر دینے کی کوشش کی ہے. ہم تو جس ماحول میں وہ تو ڈر اور خوف کا ہے. جب یہ انہوں نے مجھے پہنایا تو میں نے ایک دفعہ اس کو پورے غور سے دیکھا. یہ بہت ہی آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں اور جس کے لیے ہم کہیں نہ کہیں ایز میجورٹی معذرت بھی آپ سے کرتے ہیں، آپ کی کمیونٹی کے ساتھ کہ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے. لیکن ریسٹ ایشورڈ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے آپ کی موجودگی میں کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت وہ مائنورٹیز کو واقعی وہ اپنا ایکول سٹیزن سمجھتی ہے، اور یہ ہمارے صوفیاء کی تعلیم ہے، ان ریالٹی یہ تعلیم ہے. بالکل گفتگو فرما رہے تھے سر. جی ہم جب یہاں آتے ہیں تو یہ ماحول فرق ہے.
میں ایک دفعہ ایسی ایک مجلس میں تھا تو ایک کھانا کم ہو گیا، تو ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ اگر میرے پلیٹ میں سے کھا لیں گے تو کوئی آپ کا مذہب تو نہیں خراب ہوگا؟ میں کہا جی آپ کا نہ خراب ہو جائے، مجھے تو کوئی تو مجھے یاد ہے کہ اس ایک پلیٹ میں سے ہم دونوں نے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا۔ جب پچھلی دفعہ ہم یہاں آئے تھے تو ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب بات آتی ہے اقلیتوں کی تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں کوئی امریکہ سے آیا نہیں ہوں، میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ میرے نام سے کبھی کبھی لوگ کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی فارنر ہوں۔ وہ ایگزسٹنس کی جو سوچ ہے نا وہ ہمارے درمیان ضرور ہے، لیکن وہ آگے پینیٹریٹ نہیں ہو رہی، نیچے پہنچ نہیں رہی۔ وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں ماحول بہت اچھا ہے، بہت فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ خدمات کی بات کر رہے تھے تو ہم تو شروع سے خدمت ہی کر رہے ہیں۔ اب جو ہسپتال بنا رہا ہے، بے شک، جو کالجز بنا رہا ہے، جو یونیورسٹی بنا رہا ہے، اس کی خدمت شاید کسی کو دکھائی نہیں دے رہی، لیکن جو روزانہ آ کے جھاڑو لگا رہا ہے اس کی خدمت سب کو دکھائی دے رہی ہے۔ اور بہت بڑی خدمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی، تو ایک بندے نے مجھے ایک دن دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ عیسائی ہے۔ اس نے کہا جی چوڑا ہی ہوگا۔ تو دوسرے دن وہ میرے گھر جب الیکٹریشین کا کام کرنے کے لیے آیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے؟ میں کہا جی اس میں عجیب بات کیا؟ کہتے نہیں، وہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ تو صفائی کا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی چلیں، جو بھی کام کرتے ہیں یہ ہماری شناخت تو ہے نا کہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں نہ کر رہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، ایک بڑا خوبصورت قول ہے، مجھے یاد نہیں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس نے کہا تھا کہ اپنا دین چھوڑو نہ، دوسرے کے دین کو چھیڑو نہ۔ وہ بڑی خوبصورت بات تھی جو میں نے ایک دفعہ سنی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے دین کی پیروی کرنا ہر ایک پہ فرض ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم تو بچپن سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کیا نہیں کرنا۔ اور یقین مانیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میری ایک مذہبی حیثیت بھی ہے اور میری ایک یونیورسٹی کے وجہ سے ایک علمی حیثیت بھی ہے کہ میں وہاں پڑھاتا بھی ہوں۔ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کرنا، مطلب جو کرنا ہے وہ تو علیحدہ بات ہے نا۔ آپ جیسے بڑی خوبصورت بات کیجیے آپ نے کہ نہ بھی کہیں تو جی نہیں کے ساتھ کہیں، تو ہم تو یہ سکھاتے ہیں بھئی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو آپ کا جو کنسرن ہے وہ بہت ویلڈ ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک دفعہ وہ مقدس اوراق تھے وہ کہ نیچے گر گئے، تو میں اٹھانے کے لیے گیا تو مجھے میرے ساتھ ہمارے مسیحی کچھ دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھ کے کہ کوئی کیمرہ نہ لگا ہو۔ تو میں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا یار، میں ایک مقدس اوراق کے نیچے گر گیا، اگر اسے اٹھا کے اوپر رکھ دوں گا تو اس میں کون سی کوئی۔ جی 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 بالکل، یہ بہت ہی بات یہ ہے جی کہ پاکستانی مسیحی جو ہے نا، ہم اپنے بچوں کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو ہمارے اس معاشرے کے لیے اہم ہے اور ضروری ہے، اور ہم ہمیشہ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں، کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے سانس دیا کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ، اس میں سر وی آر ایبسلیٹلی گریٹفل، اور آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو کرسچن انسٹیٹیوشنز تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اس شہر کے اندر خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ایف سی کالج کی، تو قذافی اسٹیڈیم ایف سی کالج کی زمین پہ بنا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ یو سی ایچ تک ان کی زمین تھی۔ جب مہاجرین پارٹیشن کے وقت آئے تھے تو یہاں پر کیمپس لگے تھے، اور اس وقت کے جو فارمن کرسچن کالج کے پرنسپل تھے انہوں نے وہ جگہ دی تھی۔ تو وہ ساری روایات ہیں ہماری آرم فورسز کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، بڑے بڑے نامور لوگ، اور آپ کی خدمت سر آنکھوں پر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اسی طرح سے ملک پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے مل کے انشاءاللہ۔